بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل آپ نے پڑھا تھا نفی جہت کے بارے میں، نفی تاکید کے بارے میں۔ وہ علم صرف کے دو اسباق تھے۔ اب جو ہے وہ علم نحو کا سبق شروع ہو رہا ہے، تو اس کے اندر آپ نے جمع قلت کے بارے میں پڑھنا ہے آج۔ جمع قلت، جمع کی دو قسمیں ہیں۔ ویسے پہلے میں آپ کو جمع کے بارے میں بتا دوں کہ جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو واحد کہتے ہیں۔ جیسے ایک کتاب ہو یا ایک قلم ہو تو اس کو کتاب قلم کہیں گے۔ دو کتابیں ہوں، دو قلم ہوں تو عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ کتابانی قلمانی، یہ تثنیہ ہو گیا۔ اگر دو سے زیادہ ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اقلام۔ قلم زیادہ ہوں تو کہیں گے دو سے زیادہ تو اقلام، اور کتابیں زیادہ ہوں تو کیا کہیں گے؟ کتب۔ تو جمع کی بھی پہچان ہونا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو جو لفظ واحد ہے اس کا ترجمہ کتاب، جیسے کتاب ہے، اگر کتاب ہوگا تو اس کا ترجمہ کتاب کرنا ہے، اور اگر جمع کا لفظ ہوگا کتب ہے تو پھر ترجمہ کرنا ہے کتابیں۔ واحد ہوگا تو پھر واحد والا ترجمہ کریں گے، تثنیہ ہوگا تو تثنیہ والا ترجمہ کریں گے، دو کتابیں، دو قلم، دو درخت، دو مسجدیں، دو زمین، دو فلاں فلاں۔ اور اگر جمع ہے تو پھر جمع والا ترجمہ کرنا ہے نا، تو ترجمہ کے لیے تو واحد تثنیہ جمع کی پہچان تو مست ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جمع بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع جس کو قلت کہتے ہیں اور ایک جمع کثرت۔ قلت معنی کم، یعنی کم چیزوں کے لیے جو لفظ جمع بولی جاتی ہے اس کو جمع قلت بولتے ہیں، اور جو زیادہ چیزوں کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ 3 سے لے کر 10 تک، اگر 3 سے لے کر 10 تک چیزیں ہوں نا تو ان کے لیے الگ جمع استعمال ہوتی ہے، اور اگر زیادہ ہوں نا 3 سے لے کر زیادہ، 12 14 16 100 200 400 1000 2000 لاکھ، جتنے بھی زیادہ ہوں تو ان کے لیے جمع کا لفظ الگ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو جمع کثرت کا لفظ کہا جاتا ہے، جمع کثرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چیزیں کم ہوں تو اس کے لیے الگ جمع قلت استعمال ہوگی، زیادہ ہوں تو اس کے لیے جمع کثرت استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمع قلت کی پہچان کیا ہے، جمع کثرت کی پہچان۔ جمع قلت کی آپ پہچان پہلے سمجھ لیں تو آپ کو جمع کثرت کا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ابھی پیچھے آپ نے جمع مذکر سالم پڑھی تھی، جمع مؤنث سالم پڑھی تھی، مسلمون، واو نون آخر میں آ گئی تو جمع مذکر سالم ہے، مسلمین آخر میں یا نون آ جائے تو جمع مذکر سالم ہے۔ اور جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے؟ آخر میں الف اور تا آ جائے، جیسے مسلمات، حافظات، صلوات، قانتات، عابدات، سائحات، رائحات، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ تو جمع مذکر سالم کا بھی آپ پہلے چیپٹر پڑھ چکے ہیں، لیکچر پڑھ چکے ہیں، جمع مذکر سالم کا بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ جو جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ہے نا، تو اگر اس پر الف لام داخل نہ ہو تو وہ جمع قلت ہے، اگر الف لام داخل ہو تو جمع کثرت ہے۔ یعنی مسلمون ہے نا تو اس پر الف لام نہیں ہے نا، المسلمون نہیں، مسلمون۔ جب مسلمون بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا 3 سے لے کر 10 تک مسلمان مرد، ٹھیک ہے۔ اور اگر المسلمون کہیں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت زیادہ مسلمان مرد، 10 سے بھی زیادہ مسلمان مرد۔ تو مسلمون الف لام کے بغیر جمع مذکر سالم، تو یہ جمع قلت ہے، اور الف لام کے ساتھ جمع کثرت ہے۔ ایسے مسلمات، مسلمان عورتیں، کتنی عورتیں جی؟ 10 تک۔ اگر عورتیں ہوں گی نا تو ان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ مسلمات، الف لام کے بغیر استعمال کرنا، المسلمات نہیں کہنا، مسلمات کہنا۔ اور اگر زیادہ ہوں گی تو ہم نے کیا کہنا؟ المسلمات، ٹھیک ہے، المسلمات الف لام لگا دینا، تو اس کا مطلب ہوگا یہاں پر 10 سے زیادہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو جمع مذکر سالم کے 3 وزن ہیں، ٹھیک ہے، مسلمون واو نون کے ساتھ، مسلمین یا نون کے ساتھ، مسلمات الف تا کے ساتھ، 3 وزن یہ ہو گئے۔ اور ایک اور میں وزن آج آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے افعال کے وزن پر جو بھی جمع ہوگی تو وہ جمع قلت ہوگی۔ افعال یعنی شروع میں حمزہ ہو، آخری حرف سے پہلے الف ہو، افعال کی طرح جو لفظ ہوگا، جیسے اعمال، افعال کی طرح ہی ہے نا، اعمال افعال، ٹھیک ہے۔ اقوال یہ بھی افعال کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ازواج، ازواج مطہرہ قرآن میں ہے نا، تو یہ بھی افعال کی طرح ہی ہے۔ اسی طرح ابصار یہ بھی قرآن میں ہے۔ انہار
افعال کی طرح ہیں، انہار افعال، جنات تجری من تحتها الانہار، تو یہ انہار جو ہے یہ بھی جمع قلت ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10 تک نہریں، تو جنت میں جو نہریں ہوں گی تو وہ 10 سے زیادہ نہریں نہیں ہوں گی نا، اس لیے اس کے لیے جمع قلت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اسی طرح جناب والا آگے بھی بہت سے الفاظ ہیں، اموات، موت کی جمع اموات آتی ہے، تو موتیں، اسی طرح اسبات، ابنا، ٹھیک ہے جی، تو یہ نیچے میں نے لکھ دیا اصحاب، صاحب کی جمع اصحاب، تو یہ بھی جمع قلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو افعال کے وزن پر ہوگی جو بھی جمع ہوگی اس کو جمع قلت کہیں گے۔ امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیچے میں نے دی ہیں، مثالیں دی ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو یہ ساری جمع قلت ہے، ٹھیک ہے، جمع قلت ہیں ساری، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے، یہ افعال کے وزن پر ہے، تو یہ کس کی وزن پر ہے یہ آپ نے بتانا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر نیچے قرآنی آیات ہیں، تو قرآنی آیات میں آپ نے جمع قلت تلاش کرنی ہے، اور پھر پوری قرآنی آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ میں جب تک بتاؤں گا نہیں تو آپ کو آئے گا نہیں، مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، ان میں، ان جنت میں، باغات میں، ازواج مطہرۃ، پاکیدہ بیویاں ہیں۔ آپ نے ترجمہ کر لیا، بتانا اس میں کون سا لفظ جمع قلت ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما اموالکم، تمہارے مال اور تمہاری، واولادکم، اور تمہاری اولاد، تو انما منع ہوتا ہے تو، فتنۃ، فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو فتنہ ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے مرسلین رسولوں کو، الا مگر، مبشرین، خوشخبری سنانے والا، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ انزل علیک الکتاب، اس نے تم پر کتاب نازل کی، ان منہ، اس میں سے، آیات محکمات، محکم آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں، جن کی تشریح پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود، اضعافا، دو گنا، مضاعفتاً، کئی گنا، شاہدین، گواہی دینے والے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، بالکفر، کفر کی، فاتو، تو لے آؤ، بعشر سور مثلہ، عشر میں نہ 10، سور صورتیں، مثلہ، اس کی طرح 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات، گڑی ہوئی، اپنی طرف سے گڑھ کر لے آؤ۔ دیکھیں یہاں 10 صورتیں تھیں نا، تو مفتریات لفظ آیا نا، جمع مؤنث سالم کا لفظ آیا، بغیر الف لام کے استعمال ہوا۔ قالوا، انہوں نے کہا، انما نحن مصلحون، انما کا معنی ہوتا ہے تو، نحن، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اس نے آدم کو سکھائے اسماء، نام، کلھا، تمام، اس نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، اپنے درمیان، آپس میں، بالباطل، ناحق، ناجائز طریقے سے، تو اپنے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہن، وہ، ام الکتاب، کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں، مشتبہ ہیں، یعنی جن کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ انما نحن مستہزئون، انما تو، نحن، ہم تو، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں۔ قوموا، کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، ادب کرنے والے۔ امددناکم، ہم نے تمہیں، تمہاری مدد فرمائی، باموال، مالوں کے ساتھ، وبنین، اور بیٹوں کے ساتھ، ہم نے تمہیں مدد عطا کی مالوں اور بیٹوں کے ساتھ۔ تو امید ہے آپ کو جمع قلت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ جمع قلت کے بارے میں صرف ایک لیکچر آگے ہے، اس کے بعد جمع قلت کا مکمل تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ جمع قلت کے علاوہ باقی ساری جمع کثرت ہیں، یعنی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جمع قلت ہے نہیں، اگر جمع قلت ہے تب تو آپ نے جمع قلت والا ترجمہ کرنا ہے، اگر جمع قلت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جمع کثرت ہے، ٹھیک ہے۔ جو جمع قلت نہیں ہے وہ جمع کثرت ہے، تو جمع کثرت کی ویسے بھی میں پہچان بتا دوں گا، وہ بھی آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا، یہ بھی جمع کثرت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔